پہاڑی کے اوپر جانا ہے، جہاں پر یہ موسم جیسے جیسے اوپر جا رہے تھے موسم ٹھنڈے سے ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ طائف ایک ٹھنڈا شہر ہے اور بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ اسے مکہ کا گارڈن آف مکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی اور چیز نہیں تھی بلکہ یہ ٹاور تھے جو بڑے اچھے انداز میں بنائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو مسجد ہے اس کی طرف ہمیں لے کر جایا گیا۔ گاڑی ہم نے پارکنگ میں کھڑی کی اور حضرت عبداللہ بن عباس کی مسجد کے باہر جب ہم گئے تو وہاں کے بہت زیادہ پھل بیچنے والے کھڑے تھے، جہاں انگور، سیب اور مختلف چیزیں جو بکتی ہیں جیسے کہ اولیو اور تین یہاں بہت زیادہ عام ہے۔ مسجد کافی بڑی بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ لیفٹ سائڈ کے اوپر حضرت عبداللہ بن عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کزن ہیں، اور یعنی کہ حضرت عباس کے بیٹے تھے۔ یہ آپ ادھر تشریف لے آئے تھے، آپ نے یہیں پر اپنی زندگی گزاری۔ ان کی قبر جو ہے نا چار دیواری بنا کر بند ہے، لیکن اس کا اندر کی طرف سے رستہ ہے لیکن وہ کھلا ہوا نہیں تھا اور نہ ہی ہمیں جانے دیا گیا۔ یہ عورتوں کا تھا، میں جانے لگا تو پیچھے سے وہ بنگالی نے آواز دی کہ بھائی آپ نہیں جا سکتے، واپس آ جائیں۔ تو ہم مسجد کی طرف چلے گئے۔ مسجد میں ہم نے نوافل ادا کرنے کے لیے، مسجد کافی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور کافی اچھی بنی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی جو تفسیر انہوں نے بیان کی ہے وہ کسی اور نے نہیں بیان کی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت زیادہ دعائیں بھی دی ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرآن پاک کو بہت اچھے سے یعنی کہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے بھی یہاں پر 2 رکعت نوافل ادا کیے اور پھر ہم ان کی جو مکتبہ ہے اس کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ مکتبہ ان کے ساتھ ہی بنا ہوا ہے جہاں پر قرآن پاک، کتابیں اور مختلف جو تاریخ اسلام ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ملتی ہیں۔ یہاں پر بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے، خاص طور پر جو دوسرے ممالک کے ہوتے ہیں وہ ان جگہوں کا ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ مساجد ہیں جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھیں، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں حصہ لیا۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا راستہ تھا یہ اس کی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کی اور کس کس راستے سے گزرے۔ یہاں کی جو سب سے بڑی بات تھی وہ قرآن پاک کے وہ نسخے تھے جو پتھروں پر لکھے ہوئے تھے، جسے دیکھنے کے لیے ہم نے بھی کافی سفر کیا، اور یہ آپ کو بھی ضرور آنا چاہیے۔ اور دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے پاس آج کتابی شکل میں قرآن پاک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو وہ پتھروں پر لکھنا پڑتا تھا۔ کسی صحابی کے پاس ایک آیت تھی، کسی کے پاس ایک سورت تھی، پتھروں پر، پتوں پر، اور چمڑے کے وہ جو بنے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی اس طرح سے آیات لکھی ہوئی تھیں، اور کئی میں نے دیکھی ہیں کہ ان کے اوپر جو ہمارے ہاں یہ زبر زیر لگی ہوتی ہے وہ نہیں تھی۔ یہ وہ قرآن پاک ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کی، اور یہ مختلف نسخے ہیں جو تاریخ اسلام میں کے بارے میں ہمیں جاننے کو ملتا ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے پتھر دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیسے ہم تک دین پہنچایا۔ اس کے بعد ہمیں گاڑی والا اس جگہ کی طرف لے کر جانے لگا جس کے بارے میں ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، بڑا ہی دردناک وہ سفر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے
احد کے دن سے بھی زیادہ جو تکلیف پہنچی وہ طائف کے دن تھی، یعنی کہ یہ اتنا کربناک دن تھا، اتنا تکلیف دہ دن تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور طائف کے مختلف قبائل کو دعوت دیتے دیتے یہاں پر پہنچ گئے۔ بنو کثیف کے اندر آپ آئے، 3 بندے تھے جو سردار تھے اس بستی کے، یا عبدلیل، ایک تھا مسعود اور ایک تھا حبیب۔ تینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی ٹھکرایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور نوجوان لگا دیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت زید بن حارثہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے بھی آتے رہے، لیکن وہ ظالم اتنے تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی۔ یہ جگہ آج کل بند تھی، تو یہ ٹیکسی والے نے ہمیں اوپر والی سائڈ سے، یعنی کہ پیچھے ایک گلی میں گاڑی کھڑی کی اور وہ اوپر والی پہاڑی کے اوپر سے ہمیں لے کر آیا۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر وہ کھڑے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے شروع کیے۔ تو یہاں پر جو چھوٹی چھوٹی یہ بلڈنگ بنی نظر آ رہی ہیں یا کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ یہ وہ وادی تھی، یعنی کہ وہ رستہ تھا جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بنو کثیف کا وہ پیچھے قبیلہ تھا، اس طرف سے وہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے یہاں تک لے کر آئے۔ یہ سامنے وہ پہاڑ ہے اور یہ پیچھے پہاڑ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو فرشتے جو تھے جبریل امین، وہ پہاڑوں کے جو فرشتے ہیں ان کو لے کر آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اور اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم ان لوگوں کو، ان ظالموں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو کر بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ غور کریں، اگر آپ محسوس کریں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے زیادہ تکلیف کا دن نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید ان کی اولاد میں سے وہ لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی توحید پر قائم ہو۔ ان 2 پہاڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید وہ جگہ ہے جن کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو مسل دیں، چٹنی بنا دیں گے آپ اگر حکم دیں۔ یہ جگہ کو اس لیے بند کر دیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں الٹی پلٹی حرکتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جن لوگوں نے ان جگہوں کو زیارت کرنی ہوتی ہے یا ان کا کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ تھور کے درخت ہیں، پودے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ پاکستانی اور انڈین، ہندی اور اردو انگلش نام جو ہیں لکھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کہ کیوں ان چیزوں کے اوپر نام لکھتے ہیں۔ مسجد نبوی میں نے دیکھا وہ ڈیوائیڈر کے اوپر نام لکھتے ہیں، وہ غار حرا کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں اس میں آپ دیکھیں گے وہ پتھروں کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے، اور یہ طائف کے اندر میں نے تھور کے پودوں کے اوپر بھی، جو جہنمیوں کی خوراک ہے، تھور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جہنمیوں کی خوراک ہے، اس کے اوپر بھی لوگوں نے اپنے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ان لوگوں کو ملتا ہے۔ پھر ہمیں گاڑی والا جو ہے نا، یہ ساتھ ہی اس کے جو ہے نا وہ باغ ہے جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ان گلیوں میں چلتے چلتے، گلیاں تو نہیں ہوں گی اس ٹائم، وہ باغ تھے، یا آپ اس ٹائم کا وہ گھر ہوں گے، اس طرح سے ابھی بھی یہ کچی گلیاں بنی ہوئی ہیں۔ ہم چلتے چلتے مسجد ہمیں نظر آئی، اس مسجد کو مسجد عداس کہا جاتا ہے۔ ادھر آج بھی باغ ہیں یہ جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ربیعہ کا جو بیٹا تھا عتبہ اور شیبہ، اس کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آ کے ایک انگوروں کی جو درخت تھا یا بیل تھی اس کے نیچے آ کر بیٹھے، تو جو شیبہ ہے
اس نے اپنے غلام عداس کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ انگور دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انگور لے کر جب کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عداس نے کہا کہ یہ لوگ تو اس طرح نہیں پڑھتے، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو عداس نے بتایا کہ میں تو جو ہے نا عیسائی ہوں اور میں فلاں علاقے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم میرے بھائی یونس علیہ السلام یعنی یونس متی کی امت سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو کیسے پتہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس متی جو ہے نا وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس کو دعوت دی تو عداس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ یہ وہ پہاڑیاں جو ان کے پیچھے ہیں تو ادھر سے اگر آپ غور کریں تو اس کو آگ لگی ہوئی ہے، شاید کسی دور میں لگ گئی ہوگی، تو یہ آثار باقی ہیں جو پرانی بلڈنگ تھیں۔ اس کو کسی ٹائم میں آگ لگی ہوگی۔ ان گلیوں میں گھومتے ہوئے دیکھتے ہوئے بندے کی نا حالت عجیب ہوتی ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ مسجد آ گئی، مسجد عداس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عداس کے ساتھ اس مسجد کے اندر نماز ادا کی تھی۔ تو اس کے ادھر ہوا بہت زبردست قسم کی چل رہی تھی، بہت سکون تھا۔ یہ سامنے جو درخت بنا ہوا ہے اس کے نیچے ہم جب بیٹھے تو اتنا زیادہ سکون تھا کہ جو ناقابل بیان ہے، میں بیان نہیں کر سکتا کہ اتنا سکون ہے اس درخت کے نیچے ہمیں بیٹھ کر ملا۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عداس جو ہے ایک نصرانی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نماز ادا کی۔ پپیتا، شہتوت، کھجور، سکون بہت ہے۔ یہ اس کی مسجد کی وہ بیک سائڈ والی جگہ ہے جسے میں آپ کو دکھاتا ہوں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ وہی باغ ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تھے۔ میں نے مختلف اینگل سے اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تاکہ میں آپ کو اس کی مکمل زیارت کروا سکوں اس جگہ کی۔ یہ چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے جہاں پر وضو کے لیے واش بیسن بھی بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے بھی الحمدللہ مسجد کے اندر نوافل ادا کیے اور دعائیں کی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس جگہ پر لے کر آئے، اور تاکہ آپ جان سکیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی اور اسلام کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن تکالیف سے کو سہنا پڑا۔ یہ پھر ہم واپسی کے لیے نکلے، گاڑی میں آ کر گاڑی والے نے ہمیں پھر وہ ادھر میقات بھی ہے جسے سیل الکبیر یا کرن المنازل کہا جاتا ہے، وہ ہمیں پھر گاڑی میں بٹھا کر کرن المنازل کی طرف لے کر چلا، کیونکہ ہم نے اگر آپ طائف آئیں تو آپ اپنا احرام لے کر آئیں، کیونکہ یہ مکمل میقات ہے جس کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے۔ یہ جو سامنے پلانٹ نظر آ رہے ہیں یہ وہ فلٹریشن پلانٹ ہیں، یہاں سے ہی مکہ کے لیے جو پانی جاتا ہے صاف ہو کر ادھر سے ہی جاتا ہے۔ سیل الکبیر یہاں سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر واقع ہے، یہ سامنے وہ اس کی میقات کی جگہ ہے، اور ہم نے ادھر سے اپنا احرام باندھنا، ہم نے اپنا احرام نکالا، اور سب نے پھر ادھر واش روم وغیرہ بھی بنے ہوتے ہیں، نہانے کا انتظام بھی ہوتا ہے، وضو خانہ بھی اندر مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ گاڑی والے نے بس تھوڑا سا ٹائم دیا، اس نے کہا بھائی جلدی جلدی اپنے احرام باندھیں۔ ہم نے اندر مسجد میں جا کر
طواف کے لیے جو ہے عمرے کے لیے اپنا احرام باندھ کر واپس آ گئے اور گاڑی واپسی کے لیے نکل پڑی۔ راستے کے اندر کافی یہ تفشیشیں وغیرہ ان کو پتہ نہیں کہتے ہیں وہ آتی ہیں،